بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابتدا رب العزت کے نام سے جس نے جان دی جہان دیا، درود و سلام محمد وعلی محمد پر۔ آئیے ان کے ساتھ ناصر نقوی حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، پاکستان کے لیے خطرے کا الارم، خاصی تشویشناک صورتحال ہے۔ اس سے آپ کو آگاہ کروں گا کہاں کیسے ڈمپر حادثات، مہاجر پٹھان فساد برپا کرنے کی سازش، یہ کون کہہ رہا ہے یہی بتاؤں گا۔ اور آفاق احمد کی گرفتاری پر نیا بحران، ایم کیو ایم یعنی فاروق ستار وغیرہ جو گروپ ہے، خالد فاروقی کا، وہ خالد صدیقی کا، انہیں بڑی پریشانی ہے۔ پی ٹی آئی کور کمیٹی کے ارکان، جو غائب ہونے والے ارکان کو نکالنے کا حکم دیا تو اس پر عمل درآمد نہیں کر سکے۔ اور ایک بڑی خبر کہ 2 سال بعد بلاول بھٹو زرداری وزیر اعظم ہوں گے۔ گرینڈ الائنس بنے گا نہیں بنے گا، اور عمران خان خط کیوں لکھ رہے ہیں تواتر کے ساتھ، ان تمام چیزوں سے آپ کو آگاہ کروں گا۔ لیکن پہلے آپ سے گزارش کہ ان کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا بھولیں، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں۔ یہ ناظرین، پہلی بات کہ گرینڈ الائنس مولانا صاحب سے رابطے موجود ہیں، پی ٹی آئی کا دعویٰ ہے کہ وہ بنے گا، اور عید کے بعد ساری چیزیں سامنے آئیں گی۔ بلکہ پی ٹی آئی کو چھوڑیں، فواد چودھری صاحب کہہ رہے ہیں کہ رمضان المبارک میں ہی وہ ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں گے۔ تو ہمارا کہاں سے آ گیا، کیونکہ وہ تو خود پی ٹی آئی میں نہیں ہے، ابھی متنازع ہیں، ابھی نئی انہیں لڑائی بھی کی ہے، لیکن انہوں نے بھی یہ بیان داغ دیا۔ اب خان کیوں بار بار خط لکھ رہے ہیں، تواتر سے خط، جبکہ جواب بھی نہیں مل رہا۔ تو شعیب شاہین صاحب کہہ رہے ہیں کہ خان ایک تاریخ مرتب کر رہے ہیں ظلم و جبر کے خلاف، کہیں کوئی بات نہیں سنی جا رہی، لیکن وہ تواتر سے کام کر کے ایک تاریخ مرتب کر رہے ہیں۔ تو یہ بھی آپ یاد کر لیں، لکھ لیں، نوٹ کر لیں کہ خان جو ہے وہ اپنے لیے خط نہیں لکھ رہے، بلکہ سیاسی اور ریاستی معاملات پر خط لکھ کر مسائل کو اجاگر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور تاریخ مرتب کر رہے ہیں، تاکہ آنے والا وقت کبھی کوئی یہ نہ کہے کہ کسی نے ان مسائل کا تذکرہ نہیں کیا۔ اگلی بات کہ ڈمپر حادثات، کراچی میں بہت سے معاملات ہیں، بہت سے مسائل ہیں، لیکن ان دنوں ڈمپر حادثات میں بڑے پھڈے ہو رہے ہیں۔ گورنر کامران ٹیسوری نے پابندی لگا دی ان کے شہر میں داخلے پر، اور معاملات وہاں گڑبڑ ہیں، وہاں پانی کے بھی بہت سے معاملات گڑبڑ ہیں۔ لیکن اس پہ فاروق ستار صاحب نے یہ کہا ہے کہ ایسا لگ رہا ہے کہ ڈمپر حادثات کو ہوا دے کر، حادثہ تو حادثہ ہوتا ہے، لیکن اس کو ہوا دے کر مہاجر اور پختون کو لڑانے کی کوشش کی جا رہی ہے، ایک بار پھر فساد برپا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ایسا ہے یا نہیں ہے، لیکن انہوں نے اس پر نشان لگا دیا، ریڈ لائن لگا دی کہ ایسا ہو رہا ہے، لگ رہا ہے، ہم محسوس کر رہے ہیں۔ اسی سے ملتا جلتا اگلی بات کہ وہ جو آفاق احمد کی گرفتاری ہوئی، اس پر بھی نشان لگایا گیا کہ ایم کیو ایم کے حلقوں میں یہ کہا جا رہا ہے کہ ایسا لگ رہا ہے کہ آفاق احمد کو دوبارہ لانچ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ان کو ہوا دے کر ان کی شخصیت کو پروان چڑھانے کی پھر سے کوشش کی جا رہی ہے، اور یہ معاملات کسی اور طرف جائیں گے۔ تو ایم کیو ایم بھی، یعنی اس کے حلقوں میں بھی اسی طرح کی پریشانی پائی جا رہی ہے جس طرح پی ٹی آئی کے حلقوں میں پائی جا رہی ہے، گروپنگ در گروپنگ، تقسیم در تقسیم، تو وہ سارے معاملات اسی طرح چل رہے ہیں۔ پی ٹی آئی کی کور کمیٹی کا اجلاس ہوا، کپتان نے یعنی بانی چیئرمین نے حکم دیا تھا کہ وہ 6 افراد نکال دیے جائیں جو 26ویں ترمیم کے موقع پر رابطے میں نہیں تھے یا غائب ہوئے تھے، پردہ اسکرین سے غائب تھے۔ ان کے بارے میں فیصلہ ہوا، لیکن وہ فیصلہ نہیں کر سکی کور کمیٹی، اور انہوں نے پھر کہا یہ فیصلہ انہیں رکھنے کا یا نکالنے کا بانی چیئرمین ہی کریں گے۔ واپس فیصلہ عمران خان صاحب کے پاس چلا گیا، اور انہوں نے تو فیصلہ کر دیا، حکم دے دیا، لیکن کوئی بات نہیں، ہو سکتا ہے کہ وہ اس فیصلے کو بدل بھی لیں، کہ وہ یو ٹرن کر لیتے ہیں وہ، اور وہ کہتے ہیں یہ بہت بڑی صلاحیت ہے۔ لیکن اس میں انہیں رعایت دی تھی زین قریشی کو کہ ان کے علاوہ سب کو نکال دو، شاید یہی بات ہوگی۔ دوسرا، یہ جو فواد چودھری نے شعیب شاہین سے جو دنگل کیا، اس پر بڑی مذمت کی گئی کور کمیٹی میں، اور بڑا کارکنوں نے کہا ہم بدلہ لیں گے، لیکن شعیب شاہین نے کہا نہیں، ہم نے موقع پر حساب چکا دیا، میرے گارڈ بھی موجود تھے، میرا سگا بھائی بھی موجود تھا۔ طبیعت انہیں نے صاف کر دی ہے فواد چودھری صاحب کی، ہاں کوئی اگر نیا وہ کوئی مسئلہ کھڑا کریں گے تو پھر ان سے نپٹا جائے گا۔ تو ان کارکنوں کو کہا صبر و تحمل کا مظاہرہ کریں، نہیں، کوئی ایسی بات نہیں کرنی۔ اب بات کرتے ہیں کہ یہ کہاں سے خبر آئی
کہ بلاول بھٹو زرداری 2 سال کے بعد وزیر اعظم ہوں گے، بڑی عجیب سی بات ہے۔ حکومت فی الحال دعوے دار ہے کہ ہم مضبوط ہیں اور اسٹیبلشمنٹ اور ہم ایک پیج پہ ہیں اور کوئی معاملات نہیں، اور ابھی آپ کو پتہ ہے کہ مختلف بیانات بھی آئے ہیں اس سے، ایسا لگ رہا ہے کہ وزیر اعظم کو کلین چٹ مل گئی، وزیر اعلیٰ پنجاب کو کلین چٹ مل گئی، سب باتیں اپنی جگہ، لیکن حکومت ابھی جاتی نظر نہیں آ رہی ہے۔ پھر بھی پنجاب کے گورنر سردار سلیم حیدر خان کوئی نہ کوئی مسئلہ کھڑا رکھتے ہیں پیپلز پارٹی کو زندہ رکھنے کے لیے۔ پنجاب میں فی الحال پیپلز پارٹی کی اتنی اچھی حیثیت بھی نہیں ابھی بن سکی، ماضی کی حیثیت بحال نہیں ہو سکی، بہت کوششیں کی جا رہی ہیں، لیکن اس کو کوئی راستہ جو ہے گلا ہے پیپلز پارٹی کا کہ مریم نواز وعدے کے مطابق بھی انہیں کوئی راستہ پھولنے پھلنے کا نہیں دے رہی، لہذا سردار سلیم حیدر مختلف معاملات پر کوئی نہ کوئی مسئلہ اٹھاتے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ 2 سال کے بعد بلاول بھٹو زرداری وزیر اعظم ہوں گے۔ اب موجودہ صورتحال میں ہمیں یا کسی بھی مبصر کو تو نہیں لگ رہا، لیکن سردار سلیم حیدر خان نے یہ سوال اٹھا کے ایک نیا پھٹا ڈال دیا کہ بھائی یہ بھی غور کرو کہ اس بھی معاملات ہیں، کیونکہ ان 2 سالوں میں اگر آپ دیکھیں تو اکثریت تو مسلم لیگ نون کی ہے، پیپلز پارٹی کی 2 سیٹیں کم ہیں، اور پنجاب میں تو ان کی ہے ہی نہیں، لیکن انہوں نے یہ ایک پھلجڑی چھوڑ دی ہے تاکہ اس پر بھی مسئلہ چلتا رہے، حالانکہ اس کی بھی کوئی، ہمیں یہی لگ رہا ہے کہ اس میں کوئی حقیقت کوئی نہیں، کوئی حیثیت نہیں ہے۔ 2027 تک تو سطح حیران ہے، اس کے بعد کیا ہوگا وہ 2027 کے بعد پتہ لگ جائے گا، لیکن فی الحال یہی حکومت یہی کمپنی چلتی لگ رہی ہے۔ اب بات کرتے ہیں اس کی جو بڑی بات ہے، جو میں نے کہا نا کہ پاکستان کے لیے خطرے کا الارم بج گیا ہے، وہ کیا ہے؟ ابھی گرین پاکستان کے حوالے سے چولستان کو سرسبز بنانے کے لیے ایک بڑے میگا پروجیکٹ کا جو ہے افتتاح کیا گیا، اس میں سپہ سالار بھی موجود تھے، اس میں پنجاب کی وزیر اعلیٰ مریم نواز بھی موجود تھیں، بڑی تعریفیں بھی ہوئی، بڑے پذیرائی بھی ہوئی، لیکن اس کا ریئیکشن جو آیا وہ بڑا خطرناک ہے۔ ریئیکشن یہ ہے کہ پنجاب کی بارانی جو زمین ہے وہ بھی اب پانی کی وجہ سے، پانی بارشیں کم ہوئی ہیں تو ان کی وجہ سے وہاں بھی پانی کا مسئلہ بن گیا ہے، اور پنجاب کے دوسرے شہروں میں یعنی کراچی کے ذریعے پنجاب کے دارالحکومت لاہور میں بھی پانی جو ہے اس کی سطح بہت نیچے چلی گئی، اور پانی مشکل بن گیا ہے عام زندگی میں استعمال کرنے کے لیے، اور 2-4 سال کا وقفہ اس کے بعد یہاں بھی پانی کا بحران بن جائے گا۔ تو یہ الارم ہے پاکستان کے لیے۔ تو سوال یہ اٹھایا لوگوں نے کہ جناب جب بارانی زمین جو ہے اس پہ بارشوں کا انتظار ہوتا ہے، وہاں بارشیں نہیں ہوئی، اور جو نہری زمینیں ان کو نہر سے پانی نہیں مل رہا، تو چولستان میں آباد کرنے کا کیا فائدہ؟ جو اصلی زمینیں تھیں جن کی زراعت سے پاکستان پھول پھل رہا تھا، وہاں پانی نہ ملے، وہ بارانی زمینوں جیسی حیثیت اختیار کر جائے، اور چولستان جہاں نہ دور دور زندگی نہیں ہے، پانی نہیں ہے، اس کو سرزب کرنے کے لیے سارا پانی سندھ اور پنجاب سب موڑ کے اس کو دے دیا جائے، تو یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ اس پہ بہت سے سوال اٹھے ہیں، اور سوال یہی ہے کہ جو موسمیاتی تبدیلیاں دنیا میں آئی ہیں اس میں بارشوں کا اندازہ تھا کہ بارشیں اس دفعہ زیادہ ہوں گی، بارشیں ہو گئی کم، پانی کی قلت ہو گئی، تو پانی کی قلت کو کیسے پورا کیا جائے گا؟ اب پنجاب کے زمیندار تو اس بات پہ پریشان ہیں کہ کیا اس بار گندم کی فصل جو ہے ماضی کے حوالے سے اگائی جا سکے گی کہ نہیں اگائی جا سکے، وہ بھی خطرے میں پڑ گئی کہ شاید پنجاب میں گندم کی فصل بھی اس انداز میں نہ ہو جس طرح ماضی میں وافر مقدار میں ہوتی تھی، کیونکہ پانی کی کمی ہے اور نہروں سے پانی انہیں مل نہیں رہا، اور بالکل ان کی زمینیں جو ہیں وہ اسی طرح ہوگی جیسے بارانی زمینیں ہوتی ہیں۔ تو یہ معاملات جو ہیں بڑے خطرناک حد تک ہے، یہ الارم بج گیا، اس پر بھی حکومت کو توجہ دینی پڑے گی، ورنہ یہ حکومت کے گلے پڑ جائے گا۔ جتنے شادیانے بجائے جا رہے تھے پنجاب حکومت کی طرف سے وہ سب جو ہے نا وہ گلے کا پھندا بن سکتے ہیں۔ اس وقت تک اتنے، پھر ملیں گے نئے موضوع کے ساتھ۔ جاتے جاتے آپ سے درخواست آئی ہے ان کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں۔ سدا سلامت رہیں، اللہ نگہبان۔